الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ایک درود پڑھ دیں محمد وآلہ سامعین کرام عزیزان محترم، پچھلے چند دنوں سے ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ اسی کے ذیل میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کروں گا اور اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولایت کے حوالے سے کچھ عرائض عرض کروں گا اور آپ کی ذہنات کو تمام کرتا ہوں۔ آج 40 کا دن بھی ہے، تو خدا اپنے اس کلام الہی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے، انما ولیکم اللہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ ایک واو کے ذریعے سے عطف کر کے خدا کے ساتھ اپنے رسول کو شامل کرتا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور جنہوں نے رکوع کے اندر زکات دی۔ تو جو سب سے پہلے رکوع کے اندر جس نے زکات دی وہ تھے امیر المؤمنین۔ تمام مفسرین کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، آپ کسی مسلک کے مفسر ہوں آپ دیکھ لیں، مفسرین میں نے دیکھی ہیں تمام مفسرین کی کتابیں، سب نے یہی لکھا ہے اس آیت کے مصداق امیر المؤمنین ہے۔ دوسرے آئمہ نے بھی رکوع میں زکات کی ہے، 11ویں امام تک آئمہ نے رکوع میں زکاتیں دی ہیں، لیکن کیونکہ سب سے پہلے امیر المؤمنین نے رکوع میں یہ زکات دی تو یہاں پر امیر المؤمنین کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر جو الذین، یہاں جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا، یہ نہیں کہا الذین کہ جس نے رکوع میں، جنہوں نے کہا ہے، قرآن یہاں کہہ رہا ہے جنہوں نے رکوع میں زکات دی۔ تو اس سے اہل بیت علیہ السلام کے مفسرین یہ تعبیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد مولا امیر المؤمنین اور ہمارے 12 امام ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ یہ جو آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو جمعے کے حوالے سے جو قرآن کے اندر سورہ جمعہ میں ایک آیت ہے اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ خدا فرما رہا ہے جب
جمعے کے دن ندا دی جائے نماز کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، خدا کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنا کام کار و کاسبی سب چھوڑ کے خدا کی طرف دوڑ پڑو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ تو یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ تو آپ تفاسیر میں دیکھیں، خیر سے مراد ولایت امیر المؤمنین ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ آپ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا ہم نے اس کو خیر کے سوا اس سے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ ایسے مومنین بھی آتے ہیں نماز کے لیے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کا ایک صحابی آیا مولا سے عرض کی، کہا کہ مولا یہ جو ہم نماز جنازہ میں کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم نے اس سے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، تو ہم نے تو اس سے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، تو ہم یہ خیر کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا نے یہاں فرمایا اس خیر سے مراد ہماری ولایت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے خیر، اس خیر سے مراد ہماری ولایت ہے، ائمہ علیہ السلام کی ولایت۔ تو یہ جو جمعے کی آیت ہے کہ اذا نہیں کہا ہے کہ جمعے کے دن جب اذان دی جائے، نہیں، جمعے کے دن جب ندا دی جائے۔ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے اس آیت کی روح سے جو ہے جمعے کی نماز واجب ہے، نہیں، اس آیت کی روح سے جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس احادیث نبوی موجود ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں۔ اس آیت سے کہتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن ندا دی جائے نماز کی، نہیں کہ اذان دی جائے، ہاں جمعے کے دن جب ندا دی جائے، تو وہ ندا دینے والا کون ہے؟ ہر ایرے غیرے کی آواز پہ آپ سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو وہ ندا دینے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ وقت کا امام ہے جو ندا دے گا، تو سب کو چھوڑ کے جانا ہے، واجب۔ تو اس سے مراد امام وقت ہے، تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں علماء قدیم کہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے جب تک امام وقت نہ ہو۔ اس کی بحث ہے، بہرحال کی بحثیں ہیں، آپ دیکھیں جو آپ کے مراجع جو کہتے ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ لیکن یہ آیت جو ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے نماز جمعہ واجب ہے، نہیں، اس آیت کے روح سے تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو اسی جمعے کے شروع میں خدا ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی ارسل علیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ شروع میں اس آیات کے اندر لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے خدا نے۔ پہلا کہتا ہے کہ رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جب ان آیات کی تلاوت ہو جائے، ان آیات کو قبول کر لیں تو یزکیہم، پھر ان کے بعد ان کا دوسرا مرحلہ ہے تزکیہ کیا جاتا ہے۔ جب تزکیہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ تزکیہ کیا ہے؟ جب یتلو علیہم آیات ہے، یتلو جب خدا کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو تمام قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں خدا کی، وہ کون ہیں؟ سب اہل بیت کی شان میں۔ جب تک امیر المؤمنین علیہ السلام ائمہ علیہ السلام کی ولایت آپ کے دل میں نہیں اتر جائے گی، جب تک آپ کو علم کتاب اور تزکیہ نہیں ملے گا۔ علم کتاب اور تزکیہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، اسی لیے 3 گروہوں میں تقسیم کیا، یعلمہم الکتاب ویزکیہم، اس کے بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت اور کتاب کا علم، جیسے ابو ذر ہے، جیسے سلمان ہے۔ جب ولایت آ گئی دل میں تو اس کے بعد حکمت کی بھی تعلیم ہوگی اور کتاب کی بھی تعلیم آ جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ، امیر المومنین خانہ کعبہ سے گزر رہے تھے، خانہ کعبہ کے اندر سے گزر رہے تھے، ایک شخص بہت ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز بھی وہی صحیح ہے جو ڈوب کر پڑھی جائے، نماز بھی وہی صحیح ہے جو ڈوب کر پڑھی جائے۔ وہ کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آنکھیں بند تھیں اس کی لیکن آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ امیر المومنین برابر سے گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد اس شخص سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ
اتعلم حقیقت الصلاۃ، اتعرف حقیقت الصلاۃ، کیا تم حقیقت نماز کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا اے نبی مرسلین کے بھائی، حقیقت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ امیر المومنین نے کہا کیا باطن نماز کو بھی جانتے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو؟ امیر المومنین یہ کہہ کے تو گزر گئے، آگے چلے گئے، لیکن جو امیر المومنین کے ساتھ اصحاب تھے انہوں نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ نے جو کہا باطن نماز کیا ہے؟ تو کہا دیکھو ظاہر نماز تو یہ جو پڑھ رہا تھا وہی ہے، لیکن باطن نماز ہم ہیں، اگر ہماری ولایت دل میں نہیں ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہے، وہ صرف اٹھک بیٹھک ہے۔ صحصح ابن سوحان جب مولا امیر المومنین کے پاس گئے تو مولا سے کیا فرمایا؟ مولا سے کہا مولا آپ افضل ہیں آدم؟ تو مولا نے کہا ارے صحصح تم پہلے تو یہ بتاؤ نوح افضل ہے آدم افضل ہے؟ تو کہا نوح افضل ہے۔ کہا شیخ الانبیاء نے نوح افضل ہے۔ تو کہا تم مجھے کیوں آدم سے میرا مقابلہ کراتے ہو، نوح سے مقابلہ کراؤ؟ تو کہا مولا بتائیے نوح افضل ہیں آپ؟ تو کہا نوح کو تو صرف اس کی قوم نے پتھر مارے تھے اور اپنی قوم کی حق میں بددعا کر دی، لیکن میرے گھر کو جلایا، میرے گھر کے اندر گزرے، میری زہرا کے اوپر ہاتھ اٹھایا، لیکن میں نے قوم کے لیے بددعا نہیں کی، میں نوح سے افضل ہوں۔ پھر کہا ابراہیم افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ تو ابراہیم کا کہا کہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم نے کہا کہ خدایا مجھے دکھا کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو خدا نے کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا کیوں نہیں، میں ایمان لایا ہوں، ولکن یطمئن قلبی، میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا 4 پرندے لو اور ان کو پیسنے کے بعد 4 پہاڑ کے کونوں پہ رکھو اور اس کے بعد ایک ایک پرندے کا نام لے کے ان کو بلاؤ تو وہ ایک ایک کر کے دوبارہ گوشت مل کے واپس آ جائے گا۔ تو ابراہیم نے یہ کام کیا تو پھر ابراہیم کا یقین کامل ہوا ہے۔ لیکن لو کشف الغطاء مزدت یقینا، اگر میرے آگے سے اس دنیا اور آخرت کے تمام پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں، ایک ذرہ برابر بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں۔ کہا موسیٰ افضل ہیں آپ؟ کہا جب موسیٰ آئے فرعون کے باورچی کو جب موسیٰ نے قتل کر دیا تو موسیٰ نے خدا سے کہا خدایا فرعون کے میں نے باورچی کو مار دیا ہے، فرعون کے لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا نے کہا شعیب کے پاس چلے جاؤ، شعیب پیغمبر کے پاس بھیج دیا، لیکن مجھے رسول اللہ نے سورہ برات لے کر مکے بھیجا اور مجھ سے کہا مکے کی چھت پر چڑھ کے سورہ برات کی تلاوت کرو۔ حالانکہ جس جگہ میں تلاوت کر رہا تھا کسی کے باپ کو مارا ہوا تھا، کسی کے بیٹے کو مارا ہوا تھا، کسی کے دادا کو مارا ہوا تھا، لیکن بغیر کسی ڈر کے خانہ کعبہ کی چھت سے جا کر سورہ برات کی تلاوت، میں افضل ہوں۔ تو کہا مولا یہ بتائیے کہ عیسیٰ ابن مریم افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ کہا ارے صحابہ کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ ابن مریم جب حضرت عیسیٰ مریم کو لے کر اپنے بدن میں بیت المقدس کے اندر گئیں تو خدا نے کہا یہ زائشگاہ نہیں ہے یا بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے، نکلو یہاں عبادت کی جگہ ہے۔ مریم کو باہر نکالا۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں، جب مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا ہے نا، یہ جو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے کیسے آیا؟ یہ حکمت کیسے آئی ان کے پاس؟ جب مریم کو نکالا ہے تو روایت میں ہے کہ جبرائیل مریم کو جہاں پر ابھی امام حسین علیہ السلام کی زری ہے وہاں پر لے کے گئے تھے اور عیسیٰ وہاں پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کر دیا، حسین کی جائے قبر میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو کہا مریم سے، کہا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، جاؤ، نکال دیا مریم کو۔ لیکن جب میری ماں فاطمہ بنت اسد کے شکم مبارک میں میں تھا تو میں نہیں گیا خانہ کعبہ میں، میری ماں نہیں گئی خانہ کعبہ میں۔ دیکھیں جب کسی گھر کا دروازہ کھول کے اندر جائے تو کہتے ہیں کہ فلانی اس گھر میں چلا گیا، لیکن خانہ کعبہ کے دروازے سے نہیں گئی، نہ دروازے سے آئی فاطمہ بنت اسد، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کو کہا آؤ میرا علی میرے گھر میں پیدا ہوگا، میرا علی میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اور واپس جب باہر آئی ہیں تو دروازے سے نہیں آئی ہیں، دوبارہ دیوار شق ہوئی اور باہر آئی ہیں۔ کیوں پتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے جاتے تھے اور جہاں سے برودی حرم تھا،
خانہ کعبہ کا برودی تھا جہاں خانہ کعبہ کے اندر جانے کی جگہ تھی، اس کے اوپر بت رکھے گئے تھے، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے علی خانہ کعبہ میں تو پیدا ہوئے ہیں لیکن نکلتے ہوئے ہمارے بتوں کے نیچے سے گئے ہیں۔ اللہ نے کو یہ قبول نہ تھا، اللہ نے کہا کہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد آئی ہے وہیں سے واپس آئے، جہاں سے فاطمہ بنت اسد آئی ہے وہیں سے واپس آئے۔ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی ہے نا تو 3 دن تک باہر نہیں آئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت پیٹ میں اس کے بچہ ہے اور خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، 3 دن تک نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے، تمام مکے والے پریشان ہیں، پورا مکہ پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سب جگہ خبر پھیل گئی، تمام جگہ سے لوگ جمع ہوئے۔ 3 دن بعد جب رسول خدا آئے ہیں، دیوار شق ہوئی ہے، فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہیں، تو حضرت ابو طالب نے گود میں لیا امیر المومنین کو، آنکھیں نہیں کھولی امیر المومنین نے، آنکھیں نہیں کھولی۔ جعفر نے گود میں لیا، بڑے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تیار نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب رسول آگے بڑھے کہا میرے علی کو مجھے دو۔ جب مولا جو ہے رسول خدا کے ہاتھ میں آئے تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو پیغمبر اسلام نے کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ یہ جو امیر المومنین کا لقب ملا ہے نا، امیر المومنین کی پیدائش پہ رسول نے اس کو یہ لقب دیا، یہ امیر المومنین کی پیدائش پہ رسول نے اس کو یہ لقب دیا ہے۔ اس کے بعد وعلیکم السلام کر کے یا رسول اللہ، اس کے بعد سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کی، قد افلح المؤمنون، اور مومنین فلاح پائیں گے۔ تو جب رسول نے یہ سنا امیر المومنین کے منہ سے کہ قد افلح المؤمنون، امیر المومنین نے کہا ہے، تو رسول نے پلٹ کر کہا ہاں یا علی قد افلح المؤمنون، لیکن تمہارے ایمان کے ساتھ جس کے دل میں تمہارا ایمان ہوگا وہی فلاح پائے۔ وہ امیر المومنین ابھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن ابھی رسول پہ نازل نہیں ہوا، سورہ مومنون کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عرض کیا مدینے میں جس زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر پابندی تھی، بتاؤں پورا قرآن جو ہے اہل بیت کی شان ہے، یہ قصیدہ ہے اہل بیت کا پورا قرآن۔ امیر المومنین کے فضائل پر پابندی تھی۔ معاویہ مدینے پہنچا تو اس کے حواریون نے معاویہ کو خبر دی، کہا کہ امیر ہم نے سنا ہے ابن عباس یہاں پر تفسیر بیان کر رہا ہے قرآن کی مدینے میں۔ تو معاویہ نے کہا تو کیا ہوا، یہ بنی ہاشم کے لوگ ہیں، ان کا ورثہ ہے قرآن، تفسیر بیان کر رہا ہے تو کیا ہوا، کرنے دو۔ تو کہا نہیں، صرف تفسیر بھی بیان نہیں کر رہا، تفسیر کی آڑ میں امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو جب یہ سنا تو معاویہ نے کہا بلاؤ ابن عباس کو، بلاؤ میرے پاس۔ ابن عباس کو بلایا گیا، معاویہ کے پاس آیا، معاویہ نے کہا ابن عباس تم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو، ٹھیک، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں یہ حق نہیں بنتا اس کے آڑ میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرو۔ تو ابن عباس نے کہا معاویہ تم نے یہ سنا ہے نا رسول اللہ سے، کہ میں نے بھی سنا ہے، کہ تم نے بھی سنا ہوگا رسول اللہ سے کہ جو قرآن کی تفسیر بالرأی اپنی طرف سے تفسیر کرے قیامت کے دن خدا اس کے شکم کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ تو معاویہ نے کہا ہاں یہ حدیث سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے۔ تو کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الرسول انت منذر ولکل قوم ہاد، کہا کہ اے رسول آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اس ہادی سے مراد رسول اللہ نے نہیں کہا اس ہادی سے مراد امیر المومنین ہے۔ تو معاویہ نے کہا ہاں میں نے سنا ہے رسول نے کہا ہے اس سے مراد امیر المومنین ہے، تو تم دوسری کوئی آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو ابن عباس؟ تو ابن عباس کہنے لگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو کہا یہ بھی میں جانتا ہوں اس کے اندر امیر المومنین کی فضیلت ہے، کوئی دوسری آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو ابن عباس نے ایک دفعہ کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو کہا یہ بھی میں جانتا ہوں اس کے اندر امیر المومنین کی فضیلت ہے۔ رسول نے کہا، تو ابن عباس نے کہا وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تو کہا وانفسنا وانفسکم، تو ابن عباس نے کہا اس میں جو نفس پیغمبر ہے، کہا ہاں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن ابن عباس
پڑھتے ہو؟ تو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو کہا کہ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ علی نے 3 دن تک روزہ رکھا. جب افطار کا ٹائم آیا تو کوئی فقیر باہر دروازے پہ آیا تو تینوں دن روٹیاں فقیر کو دے کے بھوکے رہے. تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں. لیکن تم کوئی دوسری آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا اليوم اکملت لکم دینکم. تو اس نے کہا ارے کوئی دوسری آیت پڑھو جس میں امیر المومنین کی فضیلت نہ ہو. تو ابن عباس نے کہا ارے معاویہ تم ہی بتا دو کون سی ایسی آیت ہے جو میں پڑھوں جس میں امیر المومنین کی فضیلت نہ ہو. تو ایک دفعہ معاویہ نے کہا تم یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو اذا زلزلت الارض زلزالها. تو ابن عباس نے کہا معاف کرنا معاویہ اس میں بھی علی کی فضیلت ہے. جب مدینے کے اندر ایک زمانے میں زلزلہ آیا تو سب لوگ گھروں سے باہر نکل گئے. تو امیر المومنین جب سب لوگوں کے قریب آئے زلزلہ آنے لگا تو ایک دفعہ زمین پر امیر المومنین اپنے پاؤں مار کر کہنے لگے کہ اے ابو تراب تجھے حکم کرتا ہے اے زلزلے رک جا. اور پھر یہ آیات پڑھے تھے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ بھی امیر المومنین کی شان. مفسر قرآن اہل بیت. اگر آپ ان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں تو اس کی تفسیر آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جب قانون بنانے والا قانون بناتا ہے تو پھر جس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اس تک اس قانون کو پہنچایا جاتا ہے. اور پہنچانے کے بعد بڑے بڑے ججز کو رکھا جاتا ہے جو اس قانون کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں. تو کیا خدا نے اپنا دین بنانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا؟ جب ایک عام دنیا کا قانون بننے کے بعد اس کے لیے بڑے بڑے ججز پیسے دے کر لا کر بٹھائے جاتے ہیں کہ اس قانون کی توضیح اور تفسیر کریں تو جو خدا کا دین ہے اس نے دین بھیج کر ایسے ہی چھوڑ دیا؟ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے. ایک تو قانون بنانے والے پر عقیدہ ہے, قانون لانے والے پر عقیدہ ہے, اور قانون کی توضیح اور تشریح کرنے والے پر عقیدہ ہے. اور قانون بنانے والے پر ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, اور قانون لانے والے پر عقیدہ محمد رسول اللہ, اور قانون کی تشریح کرنے والے پر عقیدہ علی ولی اللہ. قانون کی تشریح کرنے والے پر علی ولی اللہ. بس میں نے آپ کی خدمات کو تمام کیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ شان حضرت زہرا, شان حضرت زینب سلام اللہ علیہ, کیا زینب سلام اللہ علیہ کے پاس ولایت تھی, کوئی منصب رکھتی تھی؟ سلام ہے اس زینب کا کہ جس کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا, جس کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا. اگر زینب اس بازار شام میں بد دعا کر دیتی نا ہاتھ اٹھا کہ اے پروردگار تجھ سے جب موسیٰ نے دعا کی تو موسیٰ کی دعا قبول کر دی, ابراہیم نے دعا کی تو ابراہیم کی دعا قبول کر دی, میں تو علی کی بیٹی ہوں اور رسول کی نوازی ہوں, اور بد دعا کر دیتی تو آج دنیا میں کچھ نہ بچتا. اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو زینب کا احسان ہے. آج امامت اگر ہم تک پہنچی ہے تو زینب کا احسان ہے. امامت کو حفاظت سے شام لے کر گئی اور شام سے واپس مدینے لے کر. یہ ولایت امیر المؤمنین تھی زینب کے پاس, جو زینب کو دے کر امیر المؤمنین نے بھیجا تھا. ورنہ اتنے مصائب سہنے کے بعد اس طریقے سے ملعون یزید کے دربار میں یزید کو یہ کہہ دینا کہ جب نہ تو لگا اے ہمارا آزاد کر دے غلام کے بیٹے, میں تجھ سے بات کروں, میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں تجھ سے بات کروں, میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں تجھ سے بات کروں. یہ جملے دیکھیں یہاں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں. یزید کی اس وقت پوری دنیا پر حکومت تھی, اس کے سامنے کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا. اس حال میں اسیری کی حالت میں جب شام کے دربار میں گئی
تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ یا یزید اذن لی لأصعد هذه الأعواد، اے یزید مجھے اجازت دے ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ جا کے بیٹھا۔ تو جب اجازت ملی تو مولا جب بیٹھے تو روایت کہتی ہے فجلس علی المنبر، جب امام بیٹھ گئے تو وہ ممبر ہو گیا، جب تک امام نہیں تھے لکڑی کے ٹکڑے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب تک کوئی چیز اہل بیت سے منسوب نہیں ہے آپ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن جب اہل بیت سے منسوب ہو گئی تو اس کا احترام واجب ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ ہاں میرے عزیز، یہ کاروان شام غریبہ جب کربلا سے نکلا ہے اور کوفے سے ہوتے ہوئے شام پہنچا ہے، تو شام کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ خطبہ بیان کیا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شام میں وہ خطبے ہیں کہ جن سے شامیوں کے اندر ایک بغاوت ہو گئی۔ تو جب یزید نے یہ دیکھا کہ شامیوں کے درمیان بغاوت ہو رہی ہے اور میرا تخت الٹ جانے کا خطرہ ہے، تو ایک دفعہ امام زین العابدین اور حضرت زینب کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ میں نے تو اس بات کا حکم دیا ہی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو اسیر کر کے لایا جائے اور آپ کے بھائی کو شہید کیا جائے، میں نے تو بیعت کا کہا تھا، اور اب بھی اگر آپ کچھ مطالبہ کرتے ہیں تو میں تیار ہوں آپ کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے مطالبات کو پورا کرنے۔ تو حضرت زینب نے کہا یزید ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ہم بے بس نہیں ہیں، حکمت خداوندی کی وجہ سے ہم اس طریقے سے یہاں تک آئے ہیں۔ اگر تو ہمیں کچھ دینا ہی چاہتا ہے، جو ہمارا مال لوٹا ہوا ہے نا وہ ہمیں واپس کر دے، جو ہمارا مال لوٹا ہے اس کو ہمیں واپس کر دے اور ہمارے مدینے جانے کا بندوبست کر دے، لیکن جانے سے پہلے ہمیں اجازت دے ہم یہاں 3 دن اپنے حسین کے اوپر گریا کریں گے۔ تو حضرت زینب نے شام میں کسی کے گھر میں مجلس رکھی اور حسین علیہ السلام کا سر رکھ کے مجلس پڑھ کے وہاں سے زینب نے مجلس کا آغاز کیا ہے، وہاں سے زینب نے مجلس کا آغاز کیا ہے۔ جب دربار میں یزید نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں مولا تو آپ لے کر جائیے ساتھ۔ تو ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار میں جتنے لوگ کھڑے تھے ان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، تو ایک دفعہ ایک شخص تھا جس کا نام بشیر جزلم تھا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مولا میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا، میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا، میں راستے سے بھی واقف ہوں، راستوں کا بھی مجھے پتا ہے، میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا۔ کاروان 3 دن کے بعد شام سے روانہ ہوا کربلا کی طرف، عزاداری کرنے کے بعد 3 دن کے بعد شام سے روانہ ہوا کربلا کی طرف۔ یہ کاروان کربلا کی طرف جب روانہ ہوا، مدینے جانا تھا اس کاروان، ایک جگہ پر پہنچ کر بشیر رکے، دو راہی ایک جگہ پہنچ کر بشیر رکے اور امام سے کہا طریق الی المدینہ و طریق الی کربلا، مولا ایک راستہ یہاں سے کربلا کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، مولا آپ حکم کریں کس طرف جائیں گے؟ تو ایک دفعہ مولا نے کہا میری بھوٹی زینب سے پوچھو، تو بشیر نے کہا بی بی یہ بتائیے ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے، آپ کس طرف جانا چاہتی ہیں؟ تو ایک دفعہ بی بی نے کہا ہمیں کربلا لے کر چلو، ہمیں کربلا لے کر چلو۔ بشیر ان بیویوں کو بس کربلا لے کر آیا۔ جب کربلا کے سرزمین پر پہنچے، امام حسین کی تربت پر پہنچ کر شہزادی نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ جب شہزادی نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا تو ساری شہزادیوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے نیچے گرا دیا اور ایک گریا بپا ہوا، اور اطراف میں جتنے لوگ تھے بنی اسد کے لوگ آ گئے کہ یہ کیا شور ہو رہا ہے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ سیلانیاں چہلم کے دن اپنے لاشوں کے اوپر آئی ہیں، اپنے پیاروں کے جنازوں پر آئی ہیں۔ ان جنازوں میں جب سب گریا کر رہے تھے نا تو امام زین العابدین سب کو نشان بتا رہے تھے کہ یہ قاسم کی قبر ہے، یہاں پر اصغر کی قبر ہے، یہاں پر اکبر کی قبر ہے، یہاں پر حبیب کی قبر ہے، سب کو بتا رہے تھے۔ اسی اسنا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی جو ہے اپنے بچے کی قبر ڈھونڈ رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی۔ کسی شخص نے آ کر کہا مولا ایک بی بی ہے
جو شام گیا ہے نا یہ قافلہ، یہ شام جب گیا ہے تو 15 منازل ہیں، 15 منازل کے اپنے الگ الگ مصائب ہیں، ان میں سے ایک منزل اسقلان ہے، اسقلان کی منزل ہے۔ اسقلان جو ہے وہاں کا حاکم یعقوب اسقلانی تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ کاروان اسقلان کے اندر آ رہا ہے، اس نے حکم دیا کہ اسقلان کو پورے شہر کو سجایا جائے، پورے شہر کو سجایا جائے۔ جب یہ سجنے لگا تو وہاں پر ایک مومن تاجر بھی تھا، اس نے دیکھا کہ شہر سج رہا ہے تو اپنے دوست تاجروں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، شہر کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک باغی کو لایا جا رہا ہے، ایک باغی کے خاندان کو لایا جا رہا ہے؟ تو اس نے پوچھا باغی کون ہے؟ کہا مجھے تفصیل تو نہیں پتا، لیکن اس باغی کاروان کا سالار وہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ جب یہ سنا تو یہ گھبرایا، گھبرانے کے بعد اس کاروان کا انتظار کرتا رہا۔ یہ مومن زراعی نام تھا اس کا، یہ اس کاروان کا انتظار کرتا رہا۔ یہ کاروان جب اسقلان کے اندر آیا تو سب خوشیاں منا رہے تھے، سب ہنس رہے تھے۔ یہ ایک دفعہ امام کے پاس گیا اور امام کے پاس زین العابدین کے پاس جا کے رونے لگا، تو امام زین العابدین نے کہا ارے مومن، ارے سب ہنس رہے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، ارے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں آپ کا مومن ہوں، مولا میں آپ کا محب ہوں، مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں۔ تو مولا نے کہا ارے زرعی اگر ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے تو یہ 3 کام کر دے۔ تو کہا کیا مولا؟ کہا پہلا کام تو یہ کر جا کے سر والوں کو کہو سروں کو آگے لے جائیں تاکہ جب شہر کے اندر داخل ہوں تو میری بیویاں آرام سے گزر سکیں، لوگ سروں کو دیکھ کر سروں میں مشغول ہوں اور میری شہزادیاں میری پھپھیاں آرام سے ادھر سے گزر جائیں۔ تو یہ گیا، جانے کے بعد ایک 50 دینار سر والے کو دیے جس کے در ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ کہا تمہارے لیے کیا فرق پڑتا ہے، سر یہاں پہ لے کے کھڑے ہو یا آگے لے جاؤ، ان سروں کو تھوڑا آگے لے جاؤ۔ یہ کہہ کے 50 دینار دیے تو یہ سر والا خوشی سے سروں کو لے کے آگے چلا گیا۔ جب واپس آ کے کہا مولا دوسرا کام کیا ہے بتائیے؟ تو کہا اگر کچھ چادریں مل جائیں تو ہمیں کچھ چادریں لا دو۔ تو ایک تاجر تھا، اس نے جا کے چادروں کا انتظام کیا، چادریں لا کر امام زین العابدین کو دی اور کہا مولا بتائیے تیسرا کام کیا ہے، تیسرا کام کیا ہے؟ تو مولا نے کہا میری چھوٹی بہن شہزادی سکینہ کو یہ لوگ بہت کوڑے مار رہے ہیں، بہت اذیت کر رہے ہیں راستے میں، کہو کہ ان کو اذیت نہ کرے۔ جا کر ان کو بھی پیسے دیے۔ یہ کاروان آیا، جب یہ کاروان شہر میں داخل ہونے لگا تو یہ ملعون شمر جو ہے دیرینہ دشمن اہل بیت کا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ زراعی نے یہ کام کیا ہے۔ تو ایک دفعہ شمر نے کہا کہ زراعی کو لے کے آؤ، لے کے آئے، اس کو اتنے کوڑے مارے مومن کو کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شمر نے کہا میں تم لوگوں کو 3 حکم دیتا ہوں، یہ تینوں کام کرو، سروں کو واپس پیچھے لاؤ، جیسے شہزادیوں کو آگے لے کے جاؤ، بیویوں کو آگے لے کے جاؤ۔ اور اس کے بعد خولی کو بلایا، خولی کو بلا کر کہا ارے خولی تو کیا یزید سے انعام نہیں چاہتا؟ انعام نہیں چاہتا؟ کہا کیوں نہیں چاہتا؟ کہا جا شہزادیوں کے سروں پہ چادریں ہیں، یہ چادریں چھین لے، یہ چادریں چھین۔ خولی نیزہ لے کر گیا، شہزادیوں شام غریبہ ایک دفعہ تکرار ہوئی، خولی گیا شہزادیوں کے سروں سے نیزوں سے سروں پہ چادریں چھینی اور ایک دفعہ کوڑے لے کر شمر نے کہا کوڑے لو لے کے جاؤ اور علی کی وہ بیٹی کہاں ہے اس کو ڈھونڈو اور اس کو کوڑے مارو۔ اور ایک دفعہ آواز دی، کہا سر جو نیزوں پر ہیں ان سروں سے کھیلا جائے۔ تو ایک دفعہ سروں کو لے کر نیزوں پر کھیلنا شروع کیا۔ مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک دفعہ جب کھیلنا شروع، سر ایک سر دوسرے سر سے ٹکراتا تھا، کچھ سر زمین پر گرتے تھے،